अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये काशिफ साहब ने हमें भेजी है। और ये बताते हैं कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इंटीरियर पंजाब से है और अभी जो है ये लाहौर में रहा करते हैं। खैर, ये बताते हैं कि जो इनका बेसिकली विलेज है ये साल में कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा वहाँ का चक्कर लगाएं या वहाँ पे रुकने जाएं। ये बताते हैं कि इसी तरह 2019 था और जून चल रहा था, तो मेरी बीवी, बच्चों ने और हम सब ने प्लान बनाया कि अब हम गांव जाएंगे और वहाँ पे तकरीबन 30 से 35 दिन तक रुकेंगे और जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होंगी तो वापस हम अपने शहर में लाहौर में आ जाएंगे। ये बताते हैं कि जो इनका गांव है, इनके फादर का तो इंतकाल हो चुका है वहाँ पे और इनकी मदर रहा करती हैं, इनके एक भाई रहते हैं, एक बहन रहती हैं और इसके अलावा जो इनकी खाला हैं वो वहाँ पे रहा करती हैं। खैर, ये जून जुलाई में जब गांव गए तो घर वाले जो भी थे इनके बहुत खुश हुए क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी और ये भी बड़ा खुश थे क्योंकि अपने गांव में उस जगह गए हुए थे जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। अब ये बताते हैं कि गांव में आपको पता है कि नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू शहर ज़्यादातर लाइट जाया करती है और ऐसे ही था कि जब हम गांव पहुँचे तो हर रोज़ तकरीबन 18 घंटे 17 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग हुआ करती थी। अब इस लोड शेडिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे कि रात में जो हमारी छत थी वहाँ पे हम लोग पलंग डाल के सो जाया करते थे या फिर जो सहन था वहाँ पे लेट जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि घर के बाहर जो हमारा हिस्सा है वहाँ पे हम लोग अपने पलंग डालते थे और सो जाते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी, तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था। सारे बच्चे बारी बारी करके लेट गए और हम लोग भी लेट गए कि सोने की तैयारी कर सकें। अब ये बताते हैं कि मेरी आदत है कि रात में जब भी मैं सोता हूँ तो मैं कुरानी आयत वगैरह जो है पढ़ के सोता हूँ या हिसार करके सोता हूँ। खैर, मैंने कुरानी आयत वगैरह पढ़ी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके नींद आ गई। अब ये बताते हैं कि जब मुझे नींद आ गई, मैं नींद में था तो एकदम से एक शोर सा हुआ जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है या किसी के हाथ में लालटेन मौजूद है या जैसे आमतौर पे घंटियाँ हुआ करती हैं, जैसे ठेले वाले अपने साथ एक घंटी रखते हैं, वो घंटी बजाते हैं तो एक शोर क्रिएट होता है। उस तरह का कोई शोर था। उस आवाज़ से मेरी आँख खुली और जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये देखा कि दूर खेतों में एक शख्स मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है और वो जो शख्स है उसके हाथ में एक लालटेन टाइप की कोई चीज़ मौजूद है और वो सीधा चलता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा है। अब इतनी रात में जब मैंने इस शख्स को देखा तो मैंने सोचा हो सकता है कोई मुसाफिर हो या कोई गांव का बंदा हो जो यहाँ से गुजर रहा हो और उसको रात में मदद की ज़रूरत हो। खैर, मैं उठ के बैठ गया और मैं वेट करने लगा, जैसे ही ये करीब पहुँचेगा तो मैं इससे पूछूंगा खैरियत तो है। अगर मैं कोई इसकी मदद कर सका तो बहुत अच्छी बात है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो शख्स करीब आ रहा था वैसे वैसे उसका जो इमेज था वो क्लियर होता चला जा रहा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने अपने मुंह पे कोई चादर डाली हुई है, उसकी सिर्फ आंखें हैं जो नज़र आ रही हैं और उसके एक हाथ में लालटेन मौजूद है और दूसरे हाथ में शायद कुछ और चीज़ है जो ब्लैक कलर की है, जो दूर से नज़र नहीं आ रही, लेकिन शायद वो जैसे जैसे करीब आता चला जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर उसके हाथ में क्या चीज़ मौजूद है। खैर, ये बताते हैं मैं इन्हीं ख्यालात में था और उसका वेट करने लगा। तो जैसे जैसे करके वो करीब आया, जब वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका तो वो मेरे करीब आके रुक गया और मुझे देखने लगा। अब ये रात के तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसा अजीब अजनबी है कि मेरे सामने आके खड़ा हो गया है और कोई बात भी नहीं कर रहा। खैर, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। अब ये सुनने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से पलटा और ऐसा लगा जैसे जो हमारा घर है या हमारा जीना है उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। अब जब उसने हमारे घर की तरफ चलना शुरू किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन अजनबी है जो बिला इजाज़त हमारे घर के अंदर जा रहा है, अपना कोई तारुफ भी नहीं करा रहा, न अपनी कोई बात बता रहा है। खैर, जब वो मुड़ा और हमारे घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक रेडियो मौजूद है और बज़ाहिर देखने से ऐसा ही लग रहा है कि उसके हाथ में जो रेडियो मौजूद है वो शायद वही रेडियो है जो मेरे मरहूम वालिद साहब के पास था। अब जब मैंने गौर किया तो वाकई में ये वही रेडियो था क्योंकि उसकी एक निशानी थी। मेरे जो फादर हैं उनका नाम एजाज़ ख़ान था और जब मैंने उस रेडियो पे देखा तो वही एजाज़ ख़ान उस रेडियो पे लिखा हुआ था और मेरे फ़ादर ने भी अपने रेडियो पे अपना नाम लिखवाया था। खैर, ये बताते हैं जैसे ही मैंने अपने फ़ादर का नाम पढ़ा तो मैं चौंक गया क्योंकि ये जो रेडियो था ये मेरे फ़ादर लेके घुमा करते थे
اور ان کا بھی یہی اسٹائل تھا کہ وہ چادر اوڑھتے تھے اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگنے لگا کہ یہ جو سامنے سے شخص گزر رہا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں۔ لیکن میرے والد صاحب کیسے آ سکتے تھے؟ ان کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو شخص تھا وہ زینے کی طرف گیا اور چھت پہ چلا گیا۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ چھت کی طرف جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ پیچھے جا کے دیکھتا ہوں اور کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کون شخص ہے جو دیکھنے میں بظاہر میرے والد صاحب کی طرح لگ رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں نے اس طرف چلنا شروع کیا اور میں زینے کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے جو میری مدر تھیں وہ پیچھے سے آ گئیں اور انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میری مدر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے چونک کے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کہ امی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں سے کوئی شخص چلتا ہوا گیا ہے؟ اور اس نے بالکل والد صاحب کا گیٹ اپ کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی ریڈیو موجود تھا جو میرے والد صاحب کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سننے کے بعد جو میری مدر تھی وہ کہنے لگیں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو نظر انداز کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جا کے لیٹو اور سونے کی کوشش کرو۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب مدر کے منہ سے یہ بات سنی تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس بارے میں کچھ جانتی ہیں۔ خیر میں نے ان سے ضد کی کہ امی میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے جو فادر تھے یا والد صاحب تھے وہ ابھی یہاں سے ہوتے ہوئے گئے اور چھت کی طرف گئے۔ یہ سن کے جو ان کی مدر تھیں وہ کہنے لگیں کہ ضد نہیں کرو، بہتر یہ کہ تم جا کے سو جاؤ۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ میں واقعی میں ضد کرنے لگا کہ امی مجھے جا کے دیکھنا ہے کہ میرے فادر چھت پہ کیا کر رہے ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ضد کی تو میری مدر نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور جا کے دیکھ لو اور اپنی خواہش پوری کر لو۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوا جیسے تیسے کر کے زینے کے قریب پہنچا اور وہاں سے میں اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی کونے پہ کھڑا ہوا تھا اور ایک دم وہ پیچھے ہٹائے۔ اب جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھاگتا ہوا اوپر کی طرف گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، بس میرے ذہن پہ یہ چیز سوار تھی کہ میں کسی بھی طرح اپنے باپ سے مل لوں یا ان کو دیکھ لوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں چھت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ویسے ہی میرے فادر بیٹھے ہوئے چھت پہ اور انہوں نے سامنے کی طرف منہ کیا ہوا ہے، مجھے پیٹھ نظر آ رہی ہے، چادر ویسے ہی انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، ان کے ایک ہاتھ میں ریڈیو موجود ہے جو ان کی نشانی تھی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ پیچھے سے میں نے اپنے والد صاحب کا نام لیا اور ان کو آواز دی، اور جیسے ہی میں نے ان کو آواز دی تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، اور جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ دیکھ کے میری سانسیں رک گئیں کہ میرے سامنے میرا مرحوم باپ موجود تھا اور اس کی شکل میں دیکھ پا رہا تھا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے جو فادر اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دم سے ایسا ہوا کہ ایک لمحے کے اندر ہی دیکھتے وہ جو میرے فادر تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے غائب ہوئے تو میں بہت بری طرح ڈر چکا تھا۔ اب میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ جو سرور تھا کہ میں اپنے فادر کو دیکھ لوں وہ میرے اوپر سے اتر چکا ہے۔ خیر میں نے جب دیکھا تو وہاں پہ وہی ریڈیو جو میرے والد صاحب کی نشانی تھی رکھا ہوا تھا، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے اس کو استعمال کیا ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں میں جیسے تیسے نیچے آیا اور میری مدر وہیں کھڑی ہوئی میرا ویٹ کر رہی تھی، اور میں اپنی مدر کے گلے رکھ کے رونے لگا، اور جب میں کافی دیر روتا رہا تو میری مدر نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے فادر جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ یہاں سے گزرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ویسے ہی ایک ریڈیو موجود ہوتا ہے اور وہ چھت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہیں پتہ چلے گا تو عجیب لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ تم ڈر جاؤ۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی میری وہاں پہ ویکیشنز تھی میں نے وہ گزاری، اور اس کے بعد واپس اپنے گھر لاہور میں آ گیا۔ اور اب بھی ان کی مدر بتاتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے فادر جو ہے وہ اسٹیئرز پہ سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے اپنی پریزنس شو کرتے ہیں، لیکن نہ کبھی کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ قائد آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ کاشف محمود صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ 2017-18 میں یہ بہت زیادہ کرائسس میں تھے، ان کی جاب چھوٹ گئی تھی، بڑے پریشان تھے، ظاہر سی باتیں میرڈ تھے، ان کے بچے تھے، تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں گزر اوقات کیسے کروں، جہاں بھی آتے تھے جاب کے لیے اپلائی کرتے تھے، ان کا کوئی کام نہیں بنتا تھا، دن بہ دن ان کی پریشانیاں بڑھتی چلی آ رہی تھیں، کرائے کا ان کا گھر تھا، یہ نارتھ نظام آباد میں ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے۔ خیر یہ کافی کوشش کرتے رہے، اور جب کوئی سلسلہ نہیں بنا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو کریم اور اوبر چلا کرتی ہیں
मैं ये चलाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी ऐसे बंदे से मेरा राब्ता हो जाए जो अपनी गाड़ी मुझे दे दे, तो मैं गाड़ी चला लूँगा। कुछ पैसे मुझे भी बच जाएंगे, कुछ पैसे उसको भी बच जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास लाइसेंस तो मौजूद है। खैर इसी तरह इन्होंने काफ़ी कोशिशें की, तो तब जाके इनको पता चला कि जिस फ्लैट में ये रहा करते हैं इनके करीब ही एक अपार्टमेंट मौजूद है, और वहाँ पे एक साहब हैं जो इस तरह का काम किया करते हैं, यानी कि उनकी 4-5 गाड़ियाँ हैं और वो ड्राइवर्स वगैरह को रखते हैं और उनसे पार्टनरशिप पे जो है वो बात कर लेते हैं। ये उनके पास गए, उनसे बातचीत की, उनको बताया मैं बेरोज़गार हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 60-40 के हिसाब से मैं आपको गाड़ी दे सकता हूँ, यानी जो भी आप कमाएंगे 60% आपका होगा, 40% मेरा होगा। अब ज़ाहिर सी बात है इनके पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं इसको चलाना शुरू करता हूँ। अब ये बताते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी हुई हुई थी, लिहाजा मैं दिन में 16-16 घंटे 17-17 घंटे गाड़ी चलाता, और अल्लाह का शुक्र है कि उससे मैंने ऐसा ऐसा करके 1000, 1500, 2000 तक पैसे कमाना शुरू किए। मैं बहुत मुतमईन था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, मैं बहुत सुकून में आ गया था, क्योंकि कहाँ मेरे पास पैसे नहीं होते थे। अब अल्लाह का शुक्र है मैं 1,500-2 हज़ार रुपये कमा लेता था। इसी तरह बताते हैं कि तकरीबन 40 दिन गुजर चुके थे, और मेरी कोशिश होती थी कि रात के 12 साढ़े 12 बजे तक घर आ जाऊं और 7-8 घंटे आराम करूं, ताकि मैं सुबह जब उठूं तो मुकम्मल तौर पे फ्रेश हूं, अपने काम पे फोकस कर सकूं, क्योंकि ड्राइविंग का काम आपको पता है ख़तरनाक काम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है कराची में, तो ये नींद पूरी करने की कोशिश किया करते थे। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे राइड मिली, और राइड वो इस तरह से थी कि मुझे उस राइड को उठाना था तारिक रोड से, और इनको छोड़ना था बिल्कुल समझ लें क़ायदाबाद का जहाँ पुल शुरू होता है ना वहाँ पे। अब रात के तकरीबन 12:15 का टाइम था। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ पैसे बन जाएंगे, हो सकता है कोई टिप वगैरह भी दे दें और वहाँ से हो सकता है वापसी की राइड मिल जाए। तो मुख्तसरन ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो चले गए, और वो जो सवारी थी इन्होंने उसको वहाँ पे क़ायदाबाद के करीब उतार दिया। अब ये बताते हैं कि वहाँ पे मैं खड़ा हो गया और मैंने फिर राइड लगा दी कि जो भी नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ या नाज़माबाद की तरफ जा रहा है तो मैं उसको ले आ सकता हूँ, और मैं वहाँ पे खड़ा होकर वेट करने लगा। अब ये बताते हैं कि हल्की हल्की सर्दी हो रही थी, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। काफ़ी देर वेट करने के बावजूद मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी। अब जब मुझे खड़े खड़े तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया, तो मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी घर नहीं पहुंचा तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी, और अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह मैं फ़ोकस होकर अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी चलाना शुरू की, और ये बताते हैं कि चलाते चलाते एकदम से जो है मैं तकरीबन शाह फैसल कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया, और उससे भी मज़ीद आगे गया। तब तक मुझे कोई राइड नहीं मिली। अब मेरे करीब जो है वो डिग रोड का पुल आ चुका था, तो मैंने सोचा कि अब पुल उतरता हूँ और सीधा भगाता हुआ अब घर चले आता हूँ, क्योंकि अब अगर मुझे कोई राइड मिल गई और कहीं दूर की राइड मिल गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। लिहाजा मैंने अपनी राइड ऑफ की और मैं सीधा जो है वो डिग रोड से नीपा चौरंगी की तरफ जाने लगा। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने डिग रोड क्रॉस किया और समझ लें कि डालमिया आने वाला था, तो डालमिया शुरू होने से पहले ही लेफ़्ट साइड पे मैंने देखा कि एक फ़ैमिली खड़ी हुई है, जिसमें एक मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, और 4 के 4 जो लोग हैं इन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब जब मैंने इनको इतनी रात में यहाँ खड़े हुए देखा तो मैंने सोचा कि इनसे पूछता हूँ, हो सकता है कि उस तरफ ही जा रहे हो, तो जहाँ तक मैं जाऊँगा इनको छोड़ दूँगा। अगर ये कुछ पैसे दे देंगे तो 2 पैसे मेरे पेट्रोल के निकल आएंगे, जो नॉर्मली आपको पता है कि उबर वाले या करीम वाले सोचा करते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि इन्होंने ख़ुद से गाड़ी उन लोगों के सामने रोक दी, और ये बताते हैं कि जब मैंने उनके सामने गाड़ी रोकी तो वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो सामने की तरफ देख रहे थे। खैर मैंने उनको मुखातिब करके कहा कि भाईजान आपको कहाँ जाना है? मैं अभी सीधा नागन चौरंगी की तरफ जा रहा हूँ, अगर आपको उस तरफ जाना है तो जो आपको बेहतर लगे वो पैसे दे दीजिएगा, मैं आपको रास्ते में उतार दूँगा। अब ये बताते हैं कि वो जो बंदा था उसने कोई जवाब नहीं दिया, और वो सीधा आके गाड़ी के अंदर बैठ गया। जब वो बैठा तो उसके साथ उसकी बीवी आई, और फिर 2 बच्चे जो थे वो भी उसी के साथ पीछे बैठ गए। अब जब मैंने उनसे पूछा कि आपको जाना कहाँ पे, तो उन्होंने बस हाथ के इशारे से आगे की तरफ चलने को कहा। अब ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर था, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। खैर मैंने सोचा कि ठीक है बैठ गए, और मैंने उनको कहा भी कि देखें मैं सीधा जा रहा हूँ, जो पैसे आपको बेहतर लगे दे दीजिएगा, मैं नागन तक आपको छोड़ सकता हूँ। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने अपना जो सर था वो इस बात में हिला दिया जैसे कि वो राज़ी हैं। अब ये बताते हैं कि मैं सीधा जा रहा था, तो समझ लें कि नीपा चौरंगी आने वाली थी, तो एकदम से मेरी जो नज़र है वो बैक व्यू मिरर पे पड़ी, और जैसे ही मैंने बैक व्यू मिरर पर देखा
تو میں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ اب آپ کو پتہ ہوگا جو کراچی میں رہتے ہیں کہ یہ جو نیپا چورنگی کے اوپر جتنی بھی لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ عام طور پہ رات میں بندی ہوا کرتی ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اچھا اتفاق ہے جو میری گاڑی ہے اس کی بھی جو بیک لائٹ تھی وہ خراب تھی، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہوں، حالانکہ یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بٹھایا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ویسے ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں جو آدمی تھا وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ خیر مجھے یقین ہو چلا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب میں تھوڑا سا آگے آیا تو وہاں پہ ایک لائٹ تھی وہ جل رہی تھی، تو میں نے دوبارہ سے بیک ویو مرر میں دیکھا، اور جب میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے وہاں پہ کوئی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ دیکھنے پہ کوئی نظر نہیں آیا تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا اور تھوڑا سا ڈر لگا کہ اللہ خیر کرے میں نے کن لوگوں کو بٹھا لیا ہے جو مجھے بیک ویو مرر میں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی پل ختم ہوا اور میں نیچے اترا، یعنی گلشن چورنگی آنے والی تھی، تو میں نے پریکاشنری سوچا کہ جہاں پہ بھی مجھے لائٹ نظر آئے گی میں اس لائٹ کے نیچے گاڑی روک دوں گا، کیونکہ یہ جو پیچھے میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے بیک ویو مرر میں نظر نہیں آ رہے، لیکن جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی ایک اسٹریٹ لائٹ مجھے جلتی ہوئی نظر آئی تو میں نے جا کے وہاں پہ گاڑی روکی۔ جب میں نے گاڑی روکی تو تیسری دفعہ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو وہاں پہ پھر یہ دیکھا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور جب گاڑی روکنے کے بعد میں نے باقاعدہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو تب بھی وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ دیکھ کے میری حالت غیر ہو چکی تھی، وہاں پہ دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے گاڑی سے باہر نکلا اور پیچھے سے جو بھی گاڑیاں آ رہی تھیں ان کو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکنا شروع کر دیا۔ میں بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا، میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور میرے اوسان ختم ہوئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک پوری فیملی کو وہاں سے بٹھایا تھا اور یہ فیملی یہاں پہنچتے پہنچتے ایک دم سے غائب ہو چکی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے ایک گاڑی والا رکا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے؟ جب وہ رکا تو میں نے اس کو پوری بات بتائی، پوری صورتحال بتائی، تو وہ بیچارہ میرے پاس رک گیا اور اس نے بھی مجھ پہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پھونکی اور کہنے لگا پریشان نہ ہو، اس روڈ پہ اس طرح کے واقعات اور معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اب میں بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی بھائی آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اتفاق سے اس نے بھی کہا کہ میں بھی جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو میرے ساتھ گھر تک چلیں، کیونکہ میں بہت بری طرح ڈر چکا ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیچارہ میرے ساتھ گھر تک آیا اور مجھے گھر چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ خیر جب میں گھر میں آیا تو میں نے اپنی وائف کو سارا واقعہ بتایا۔ تب تک مجھے شدید بخار ہو چکا تھا اور اس کے بعد تقریباً مجھے 4 یا 5 دن تک شدید بخار رہا۔ اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی کہ رات میں 9 یا 10 بجے کے بعد میں کبھی بھی اس طرف نہیں جاؤں گا یا کوشش کروں گا کہ گاڑی نہ نکالوں۔ اچھا گائز، آج کی جو یہ لاسٹ اسٹوری ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور یہ اسٹوری بیسکلی شارع فیصل پہ ایک بہت بڑی آٹو موبائل کمپنی ہے، اس کا شو روم موجود ہے، اس کی ڈیلرشپ موجود ہے، تو اس کے بارے میں ہے۔ اچھا یہ جو اسٹوری جن صاحب نے شیئر کی ہے یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیں ہم، تو بہرحال میں ان کے الفاظ میں یا ان کی زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی میرا جو تعلق ہے وہ ایک آٹو موبائل کمپنی سے ہے اور میں پچھلے کافی سالوں سے اس آٹو موبائل میں کام کرتا آ رہا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس آٹو موبائل میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ اب بہت سارے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہیں، جیسے کہ سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو وہ جو لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسکلی اوپر موجود ہے، اور اس لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ڈسپلے کا مال ہوتا ہے یا جو بھی اویلیبل کارز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کھڑی کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ایک مینیجر ہوتا ہے جو ان کا لک آفٹر کرتا ہے۔ خیر اسی طرح ایک رات کا ٹائم تھا اور وہ جو لاجسٹکس مینیجر ہوتا ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 9 ساڑھے 9 بجے تک چلا جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد جو بھی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ موجود ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ جو گارڈز ہیں بتاتے ہیں کہ 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک دم سے جو ہے ہمیں اوپر سے کال آئی کہ بھائی اوپر جو ہے وہ گاڑیوں کے ہارنز ہیں وہ خود بخود بج رہے ہیں یا ایک دم سے ان کی لائٹ بلنک ہو رہی ہیں۔ اب نیچے جو گارڈ موجود تھے، ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ایریا ہے اور بہت سارے گارڈ موجود ہیں، تو وہ جو نیچے والے گارڈ تھے وہ بھاگتے ہوئے اوپر پہنچے، اور جب یہ لوگ اوپر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو سینٹر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کی لائٹس خود بخود جل رہی ہیں اور خود بخود بند ہو رہی ہیں۔ اب تھوڑی دیر تک تو یہ آبزرو کرتے رہے کہ اسی دورانیے میں اس کے جو برابر والی گاڑی تھی اس کی لائٹ ایک دم سے جلیں اور بند ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو اس کے پیچھے والی گاڑی تھی اس کی لائٹ جلیں اور ایک دم سے بند ہو گئیں، اور اس کے بعد تمام گاڑیوں کے ہارن بجنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ تقریباً ایک وقت میں 250 سے اوپر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں،
اور دیکھتے ہی دیکھتے جتنی بھی گاڑیاں تھیں سب کی لائٹس ایک دم کھلتی ایک دم بند ہو جاتی، اس کے بعد ہارن بجنا شروع ہو جاتے۔ یہ بولتے ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہے تو وہ ایک گاڑی میں ہوگا، دو میں ہو جائے گا، 250-300 گاڑیوں میں جو کہ برانڈ نیو ہیں اس طرح کا فالٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایسے ایسے کر کے باری باری تمام گاڑیوں کی لائٹس کھلتی بند ہوتی، ہارن بجتے بند ہو جاتے، اور بالآخر جو آخر والی گاڑی تھی جو سب سے آخر میں کھڑی ہوئی تھی، وہ بلیک کلر کی گاڑی تھی، آخر میں اس کا ہارن بجنا شروع ہوا، اور ہارن بجنے کے بعد ویسے ہی اس کی لائٹ بلنک کرنا شروع ہوئیں۔ اب یہ جو بھی گارڈ تھے پہلے تو یہ دیکھتے رہے، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ باری باری سب کی لائٹس بند کریں یا ہارن بند کریں، چیک کریں سب کو۔ ایک ایک کر کے جو گارڈز تھے وہ ساری گاڑیوں کو چیک کرتے رہے، اور باری باری سب کی لائٹس اور ہارنز جو تھے ان کو بند کرتے رہے، اور ایسے کر کے جب وہ آخر میں پہنچے یعنی اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ دیوار تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو آخری والی گاڑی ہے جو بلیک کلر کی ہے، اس گاڑی کی جب لائٹ جلیں تو اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس نے باقاعدہ بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے، اور دور سے ہی دیکھنے پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ جو عورت ہے وہ بہت ہی کوئی حسین و جمیل عورت ہے، بہت ہی گوری عورت ہے، اور اس نے بہت ساری جیولری پہنی ہوئی ہے۔ اب وہ عورت اکیلی کھڑی ہوئی تھی، یہاں پہ کسی عورت کے آنے کا اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر آ بھی گئی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے اور یہ کون ہے؟ بہرحال یہ جو گارڈز تھے یہ سارے کے سارے باری باری اس کے قریب پہنچ گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سارے گارڈز تھے ان میں سے ایک گارڈ تھا جس کا نام تھا عبد القادر، وہ سب سے آگے تھا، تو جیسے ہی وہ اس عورت کے قریب پہنچا تو اس عورت نے اس کو غور سے دیکھا، اور ایسا لگا جیسے آنکھوں سے اس نے کچھ کیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گارڈ تھا عبد القادر وہ ہوا میں اچھلا ہے، اور ایسا لگا کہ جیسے کسی طاقت نے اس کو زور سے کھینچ کے دیوار پہ مارا ہے۔ وہ جا کے دیوار سے ٹکرایا، اور جیسے ہی وہ دیوار سے ٹکرایا نیچے گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں جتنے بھی گارڈز وہاں پہ موجود تھے جب ان سب نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب کے سب لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور جیسے تیسے کر کے نیچے کی طرف آ گئے۔ اب جب یہ نیچے آئے تو انہوں نے نیچے آنے کے بعد جو بھی ایڈمن مینیجر تھا اس کو کال کی، اس کو کال کر کے سارا واقعہ بتایا۔ اب وہ جو ایڈمن مینیجر تھا اس کو یہاں سے گئے ہوئے تھوڑی دیری ہوئی تھی، خیر وہ بیچارہ آدھے پون گھنٹے میں واپس پہنچا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے باقاعدہ اسپیکر کے اوپر تلاوت لگائی اور ان سب لوگوں کو بھی کہا کہ آیت الکرسی پڑھیں اور اوپر چلتے ہیں۔ پھر یہ اوپر گئے اور اوپر جا کے وہ جو گارڈ بیچارہ بے ہوش پڑا تھا اس کو اٹھایا، اس کو نیچے لے کے آئے، اس پہ پانی وغیرہ ڈالا، اس پہ دم کیا، تو تب جا کے اس کو ہوش آیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ جو ہمارا باس تھا وہ بھی اس میں انوالو ہو چکا تھا، اور جتنا بھی اسٹاف تھا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو مغرب کی اذان کے بعد کسی بھی صورت میں اوپر نہیں جانا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جس کو لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، یہاں پہ اپنے قدم بھی نہیں رکھنا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں ابھی بھی وہیں پہ کام کرتا ہوں اور ابھی بھی وہاں پہ اس طرح کی ہدایت جاری ہوئی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مغرب کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک عورت ہے جو نارملی نظر آیا کرتی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس میں کافی حد تک لوگ اس ڈیلرشپ کو جانتے ہیں۔ گائز میں امید کرتا ہوں جو بھی اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ ساری اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔